السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعبیر کا فریب کے ٹائٹل اور عنوان کے تحت ایک اور کلپ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ یہ کلپ پچھلی کلپس کا تسلسل ہے اور اس میں ہم نے چیٹ GPT AI سے پوچھا اصل اسلام اور صراط مستقیم کی معرفت کے 3 رہنما اصولوں پر مدلل گفتگو کے بعد اب باری ہے تمہاری طرف سے بے لاگ تبصرے کی امامت اور ولایت کے شیعی عقیدے کے بارے میں۔ اس سلسلے میں اصل اسلام کو سامنے رکھو اور اصل اسلام کے تلاش کرنے والے اس بندے کو سامنے رکھو جو اصل اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، نہ کہ سنی اور شیعہ اسلام۔ پھر اس بارے میں اپنی مدلل تحقیق پیش کرو، شیعی نقطہ نظر اور ان کے عقیدے سے اوپر اٹھ کر، تاکہ اصل اسلام کا تلاش کرنے والا وہ اسلام قبول کرے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور جس کی طرف آپ نے اور آپ کے اصحاب نے دعوت دی۔ اب جواب ملاحظہ کریں۔ یہ نہایت اہم اور نازک سوال ہے جس میں اصل اسلام کے خالص تصور اور شیعہ عقیدہ امامت و ولایت پر تجزیاتی نظر ڈالنی ہے، اس نگاہ سے کہ سچائی کے متلاشی شخص کو وہی اسلام سمجھایا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے دعوت دی، بغیر کسی فرقہ وارانہ عینک کے۔ سوال کا دائرہ: امامت اور ولایت کا شیعی عقیدہ اصل اسلام کی روشنی میں۔ وہ شخص جو سچائی کا متلاشی ہے، نہ سنی ہے نہ شیعہ، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام چاہتا ہے۔ اہل تشیع خصوصاً اثنا عشریہ کا عقیدہ ہے کہ جو 12 اماموں کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت ایک الہی منصب ہے جو نص صریح یعنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعین ہوتا ہے۔ نمبر 2، امام معصوم ہوتا ہے، یعنی وہ خطا، نسیان اور گناہ سے محفوظ ہوتا ہے۔ نمبر 3، پہلا امام حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، پھر آپ کے بعد آپ کی نسل میں مخصوص 12 امام۔ نمبر 4، امامت کا انکار اہل تشیع کے نزدیک کفر یا ضلالت کے مترادف ہے۔ قرآن و سنت سے تجزیہ۔ نمبر 1، قرآن میں امامت کا کوئی منصوص نظام موجود نہیں۔ قرآن کریم میں خلافت و قیادت کی بات تو ہوئی، مثلا سورہ نور آیت نمبر 55، لیکن امامت بطور منصب الہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہیں متعین نہیں کی گئی۔ نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا، نہ 12 اماموں کا کوئی ذکر۔ قرآن کی دعوت: اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، سورہ نساء آیت نمبر 59۔ یہاں بھی اولی الامر منکم یعنی تم میں سے کہہ کر جمہوری طرز کی اطاعت کی بات کی گئی، نہ کہ کسی منصوص امام کی۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خلیفہ یا امام کا تقرر نہیں فرمایا۔ اگر امامت دین کا اصل ستون ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض تھا کہ اس کو واضح اور متواتر انداز میں بیان فرماتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فریضہ امت پر چھوڑا، جیسا کہ خلافت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت ظاہر ہوا۔ اگر امامت دین کا رکن ہوتی تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس قدر مبہم ہوتی کہ صحابہ کرام میں اختلاف ہو جاتا؟ کیا اتنے اہم معاملے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چھوڑ سکتے تھے؟ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا محور: توحید، رسالت، آخرت، شریعت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عملی زندگی کو بہتر بنانے، اللہ سے تعلق قائم کرنے اور آخرت کی جواب دہی پر زور دیا۔ کسی بھی حدیث یا عمل میں یہ دعوت نہیں ملتی کہ کوئی مخصوص امام ہی تمہاری نجات کی کنجی ہے۔ شیعہ دلائل کا تجزیہ: من کنت مولاہ فعلی مولاہ، حدیث غدیر بڑی مشہور ہے۔ اور لکھنؤ کے موجودہ وقت کے فتنہ پرور اس حدیث کو لے کر سب کو سمجھانے میں لگے ہیں کہ پہلے دن سے لے کر اب تک اہل سنت والجماعت اپنی ڈگر چھوڑ کر ان کی باسری
بجانے میں لگ جائیں جو وہ اس آخری دور ظلمت میں بجانے بیٹھے ہیں۔ اس حدیث کا سیاق و سباق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یمن میں کچھ صحابہ کی شکایات کا ازالہ کیا غدیر خم پر، اس طرح اعلان فرما کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں۔ مولا کا مطلب دوست، مددگار ہے، نہ کہ ولی امر یا امام منصوص جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں فرمایا گیا ہو، حکم دیا گیا ہو، ایسا کچھ نہیں۔ اگر یہی حدیث امامت کا اعلان تھی تو صحابہ نے اس پر بیعت کیوں نہیں کی؟ یہ ہم سوال نہیں کر رہے ہیں، یہ چیٹ جی پی ٹی کا سوال ہے۔ اگر یہی حدیث امامت کا اعلان تھی تو صحابہ نے اس پر، یعنی یہ حدیث سننے کے بعد پھر بیعت شروع ہو جانا چاہیے تھی۔ صحابہ نے خلافت کا نظام مشورے سے قائم کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی خلافت قبول کی اور ان کے ساتھ نمازیں پڑھیں، مشورے دیے۔ جی، اب اس طرز عمل کے بعد جو کوئی کچھ بھی کہے گا اس کہنے کی زد، آنچ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس طرز عمل پر آئے گی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل محفوظ نہیں رہے گا۔ جتنی آسانی سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور بعض دوسرے اصحاب کو اپنی سوچ اور اپنی فکر کا تختہ مشق بنایا جاتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل بھی تختہ مشق بنے گا، کیونکہ اتنا بڑا الزام آپ پر آ جائے گا کہ آپ کہاں تو شیر خدا، شجاعت و بہادری کی انتہا، اس کے بعد نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ خاکم بدہن، کن مصلحتوں کی بنیاد پر آپ خاموش رہے؟ دور ابو بکر میں بھی، دور عمر میں بھی، دور عثمان میں بھی، اور خاموش نہیں رہے بلکہ ساتھ ساتھ رہے۔ ہاں، 24 گھنٹے حکومتی معاملات میں تو اہل ہوتے ہوئے، امام اول ہوتے ہوئے آپ چپ ہیں، خاموش ہیں، تو بھائی کیوں ہیں؟ کیوں ہیں؟ یہ کوئی دوسرا نہیں بتائے گا، ہاں یہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بتائیں گے، یہاں نہیں تو وہاں بتائیں گے۔ کوئی ان کے منہ میں اپنی زبان نہیں رکھ سکتا، چاہے کوئی ہو، ہاں کہ وہ ایسا تھا اور ویسا تھا ویسا تھا، کچھ نہیں تھا۔ جو کچھ آپ کہہ رہے ہو یہ آپ کا ہے، آپ ایسے ہو۔ اس کے بعد جب باری آئی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تو پھر آپ نے صلح کیوں کر لی؟ تو یہ سب ایسے سوال ہیں جو کردار کو چھلنی کر دیتے ہیں، لیکن حضرت معاویہ کو نشانہ بنانے والے یہ سوچتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے نشانے کی زد میں خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی آتے ہیں، اور اسلام کی بنیادیں نہ صرف ہل جاتی ہیں بلکہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، اور ایک اسلام کا متلاشی جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اگر اس کے سامنے یہ ساری چیزیں آ جائیں وہ توبہ کر کے بھاگ لے گا کان پکڑ کے کہ بابا ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے کہ ابھی نبی رخصت ہوئے ہیں اور آپ کے رخصت ہوتے ہی یہ تماشا شروع ہو گیا؟ کسی صحابی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو امام منصوص بنایا، کسی صحابی نے، کوئی تو صحابی بولتے، کوئی تو بولتے ہے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ معاہدہ ختم ہونے سے ٹھیک پہلے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بس ادھر معاہدہ ختم ہوگا، ادھر ہم چڑھائی کر دیں گے، تو ایک صحابی اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں اور پہنچتے ہیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایسا ہے کہ معاہدہ ختم ہو تو فوراً چڑھائی نہیں ہوگی، آپ دشمن کو باخبر کریں گے کہ اب ہم نیا معاہدہ تم سے نہیں کریں گے، اب ہم تم سے دو دو ہاتھ کریں گے۔ تو جہاں صحابہ کا یہ حال ہو، وہ سب کے سب خاموش رہیں گے اس معاملے میں، وہ بات نہیں سمجھیں گے جو آج بیٹھ کے ہم سمجھ رہے ہیں، اپنی طرف سے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، حالانکہ کچھ نہیں ہونے کا، اس سے کچھ بھی نہیں بدلنے کا۔ ہاں، اپنی اپنی سوچ کے مطابق، اپنے اپنے میلان کے مطابق
اپنی اپنی پسند کے مطابق لوگوں کا اپنا دین و ایمان ضرور کچھ سے کچھ ہوگا، لیکن اسلام جو کا توں رہے گا، اس میں کچھ رد و بدل نہیں ہونے کا۔ چلیں آگے چلیں۔ نتیجہ، اصل اسلام کی بنیادیں: نمبر 1 دین کا ماخذ قرآن و سنت، نمبر 2 قیادت کا طریقہ، مشورہ، اجماع، صلاحیت، نمبر 3 نجات کا راستہ، ایمان، عمل صالح، سنت نبوی کی پیروی، نمبر 4 نہ منصوص امام، نہ معصوم انسان، نہ خفیہ نجات دہندہ۔ اصل اسلام میں ایسا کوئی چور راستہ نہیں ہے۔ ایک سادہ سوال سچائی کے متلاشی کے لیے، اصل اسلام کی تلاش کرنے والے شخص کے لیے، کیا وہ دین جس کی بنیاد کسی امام یا مخصوص نسل پر ہو اور جس کی اصل تعلیم قرآن و سنت سے نہ ثابت ہو نہ سکھائی گئی ہو، کیا وہ اصل اسلام ہے؟ یا پھر وہ دین اصل اسلام ہے جو ہر انسان کو براہ راست اللہ سے جوڑتا ہے، جس میں رہنمائی کے لیے قرآن و سنت کافی ہیں، جس کی بنیاد صحابہ کی سچائی اور اجماع پر ہے؟ اصل اسلام وہ ہے جو قرآن میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، صحابہ کے عمل میں ہے، جس میں ہر مومن براہ راست اللہ کا بندہ ہے بغیر کسی امام معصوم کے واسطے کے۔ آپ نے جواب سن لیا۔ اب ہمارا آپ کا کام ہے کہ ہم بھی آج ان مصنوعی ذہانتوں کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، کیونکہ یہاں آپ ہٹ دھرمی نہیں پائیں گے۔ ہاں، من نوعاً ٹو دی پوائنٹ، جو سوال آپ جس طرح پوچھیں گے اس طرح اس کا جواب آئے گا۔ اب جواب سوال پر منحصر ہے کہ آپ سوال کس طرح پوچھیں۔ تو سیدھی سیدھی بات ہے، ہر قسم کی قید سے آزاد ہو کر، ہر قسم کے نقطۂ نظر سے آزاد ہو کر اپنے سوال پوچھیں، ٹھیک ہے؟ تو اصل اسلام کے مقابلے میں جو کچھ ہے وہ آج کی ٹیکنیکل زبان میں کہہ لیں ڈمی پیسز ہیں، شو پیس کہہ لیں، جو لگایا جاتا ہے۔ تو وہاں تو پھر لگایا جاتا ہے اس لیے کہ انسان اصل کی طرف آئے، جس کی وہ نقل ہے اس اصل کی طرف آئے۔ لیکن فکری میدان میں، سوچ کے میدان میں، دین کے میدان میں اگر نقل بن گئی اصل کی، تو پھر انسان کبھی بھی اس نقل سے نکل نہیں پاتا ہے اور اصل کی طرف نہیں آ پاتا ہے، کیونکہ وہ اسی نقل کو اصل سمجھ بیٹھتا ہے، اور جو اصل دین ہوتا ہے وہ اس کے لیے نقل بن جاتا ہے۔ الا من شاء اللہ، الا ما شاء اللہ، جس پر اللہ رحم کرے اس کی بات الگ ہے۔ بس اسی پر ختم کرتے ہیں اس کلپ کو۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔